अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इमेजिन करें कि कोई शख्स फजर के वक्त खाना काबा मस्जिदुल हराम के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए एंटर हो, लेकिन वो ये बात नहीं जानता कि शायद वो अगले 14 दिन के लिए या तो वहाँ पर यरगमाल बना लिया जाएगा या उसकी डेड बॉडी वहाँ से बाहर आएगी। आज की वीडियो एक ऐसे वाक़ये के बारे में है जो कि बहुत पुराना नहीं, सिर्फ 46 साल पहले एक ऐसा वाक़या पेश आया था कि जब 2 हफ्ते के लिए खाना काबा का तवाफ़ रुक गया था। ये वाक़या क्या है, इसके बारे में तो मेन वीडियो हमारी है ही, लेकिन इसका हम लोग सबसे पहले पस मंज़र देखते हैं कि वाक़या पेश क्यों आया। 70s की दहाई सऊदी अरब के अंदर मॉडर्नाइजेशन की इब्तिदा थी। फ्यूल की प्राइसेस और जो उस वक्त के जो बादशाह थे उनका ये मानना था कि हम सऊदी अरब को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर जो लोग उस रॉयल फैमिली के ख़िलाफ़ थे उन्होंने एक प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो ये सऊदी अरब को, अरब का जो सारा कल्चर है इसको नीचे करके मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर आना चाहते हैं, हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो लोग मॉडर्नाइजेशन के ख़िलाफ़ थे उसमें से एक शख्स का नाम जुहैमन अल उतैबी भी था। ये फॉर्मरली सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था, और ये बोला जाता है कि ये बिल्कुल जो बादशाह के साथ जो फ़ौज का दस्ता होता है उनमें से एक शख्स था। तो उसने जब ये चीज़ों को देखा कि ये जो बादशाह हैं ये इसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और उसका बोलना ये था कि इस्लाम की जो असल टीचिंग्स हैं सऊदीया के बादशाह वहाँ से हट रहे हैं। तो उसकी वजह से उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया जो कि आज भी याद रखा जाता है। एक चीज़ तो ये थी कि जुहैमन ने सऊदी अरब की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना था, लेकिन उसका एक और मकसद भी था। वो ये था कि उसका बहनोई, उसने क्लेम किया था कि मैं इमाम मेहदी हूँ। वो जो शख्स था उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी था। तो हदीस में ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इमाम मेहदी जो होंगे उनका नाम मेरे नाम वाला यानी मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम वाला यानी अब्दुल्ला होगा। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए उसने अपने आप को इमाम मेहदी नाउज़ुबिल्लाह डिक्लेयर कर दिया। और जुहैमन का एक और जो मकसद था वो ये था कि वो लोगों को कहे कि तुम इनके हाथ के ऊपर बैत कर लो। जुहैमन का जो मस्जिदुल हराम पे अटैक था वो बहुत प्रॉपरली प्लान्ड था। उसने तकरीबन 1 से 2 दिन पहले जो मस्जिद में आने वाले ताबूत या फिर जो खाने के डब्बे या कोई रैंडम बैग्स उसने ऑलरेडी अपने वेपन्स उनके ज़रिए अंदर भेज दिए हुए थे। फिर 20 नवंबर 1979 की बात है कि फजर के वक्त शोर हुआ और सबसे पहले ऐलान किया गया कि मस्जिद के गेट्स को बंद कर दो, क्योंकि ये ऐलान मस्जिद का जो मेन माइक है उसके ऊपर किया गया था ताकि ये हर जगह सुना जा सके। और फिर उसके बाद ऐलान किया गया कि इमाम मेहदी आ गया है। ये वो वक्त था कि जब जुहैमन ने मस्जिदुल हराम के ऊपर कंट्रोल ले लिया था। उसने सारी मस्जिद को बंद कर दिया था। लाउड स्पीकर जो माइक है उसके ऊपर उसका कंट्रोल था। और एक और चीज़ उसने ये की थी कि मीनारों के ऊपर उसने स्नाइपर्स को रखवा दिया था कि अगर कोई अंदर अटैक करने आता है तो पहले से ही वो स्नाइपर्स उसको ऊपर से देख के दूर से ही उसको ख़त्म कर देंगे। जब सऊदी हुकूमत के पास इसकी ख़बर पहुंची तो सऊदी हुकूमत के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि खाना काबा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। ये वो जगह है कि जिसकी डायरेक्शन के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं। अब जब मस्जिद के गेट्स वगैरह सब कुछ उसने बंद कर दिया तो उसके बाद उसने तमाम अंदर जो लोग हैं उनको यरगमाल बना लिया। उसने हवाई फायरिंग भी की और मस्जिद के अंदर भी अपने लोगों से फायरिंग करवाई ताकि वो लोगों को डरा सके। जब सऊदी हुकूमत ने सोचा कि हमने इस मस्जिद का कंट्रोल ऑब्वियसली वापस लेना है, तो उन्होंने सबसे पहला जो अटैक किया वो बहुत कोई प्रॉपरली प्लान नहीं था, क्योंकि जुहैमन ने ये जो अटैक है ये प्रॉपरली एक प्लानिंग के साथ किया था कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी जुहैमन ने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैं इसके बदले में ये करूँगा। तो पहला जो अटैक था सऊदी हुकूमत की तरफ से वो कोई बहुत बड़े स्केल का नहीं था।
جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے جہیمن کی جو پاور ہے اور جو اس کا پلان ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ اپنے فوجی وہاں پر لے کے جائیں گے، مسجد کے اوپر اٹیک کریں گے اور وہ کنٹرول واپس لے لیں گے۔ لیکن جیسے میں نے ویڈیو کے اندر بات کی کہ جہیمن نے اندر جاتے پہلا کام کیا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کو، سنائپرز کو میناروں کے اوپر کھڑا کر دیا تھا۔ تو جیسے جیسے فوج آگے آتی تھی، سنائپرز ان کو دور سے ہی دیکھ کے شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جو سعودی حکومت ہے اس نے وہ پلان کو ریٹریٹ کیا اور وہ فیل ہو گئے۔ اب واحد جو حل تھا وہ یہی تھا کہ مسجد کے اندر کسی بھی طرح جا کے ان کو مارنا ہے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ مسجد الحرام کے اندر کوئی فتویٰ، کوئی بہت بڑا فتوے کی ضرورت تھی کہ کوئی جو سعودی عرب کے جو گرینڈ مفتی ہیں وہ کوئی ایسا فتویٰ دیں کہ ہاں ملٹری ایکشن اس کی حدود کے اندر لیا جا سکتا ہے۔ تو سعودی عرب کے جو گرینڈ مفتی تھے انہوں نے حکومت کے حق کے اندر ایک فتویٰ دیا کہ ہاں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے، تو اس کے خلاف ملٹری ایکشن مسجد کے اندر لیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے حساب سے سعودی حکومت نے پلاننگ سٹارٹ کی۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے ایک اور اٹیمپٹ کیا زیادہ فوج کے ساتھ اندر گھسنے کا۔ تو اندر سے صرف یہ ہوتا تھا کہ اگر تم لوگوں نے زبردستی کی تو ہم اندر لوگوں کو مار دیں گے۔ تو ایون کہ اگر وہ زیادہ فوج کے ساتھ آتے بھی تھے تو ان کے سنائپرز جو تھے وہ اس سب کے باوجود وہ اتنی ہیوی فائرنگ وہاں پہ کرتے تھے کہ جو فوجی تھی ان کو ریٹریٹ کرنا پڑتا تھا، سعودی فوجی جو تھی۔ اب اس کا حل یہ تھا کہ سعودی حکومت کو ایک پراپر اسٹریٹجی کی ضرورت تھی کہ وہ کس طرح مسجد کے اندر انٹر ہو کے واپس کنٹرول لے سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے پھر پلان کیا کہ وہ کوئی فورن ہیلپ لیں گے۔ فورن ہیلپ کے اندر سب سے پہلے جو نام آیا وہ فرانس کا آیا۔ فرانس کی اسپیشل فورس ہے GIGN، وہ اس طرح کے جو بڑے معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے۔ تو ان کے 4 جو آفیشلز ہیں ان کو رجوع کیا گیا۔ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ جو 4 ان کے جو آفیشلز تھے ان کو سب سے پہلے اسلام قبول کروایا گیا، کیونکہ حرم کی حدود کے اندر نان مسلم کی انٹری بالکل بین ہوتی ہے۔ لیکن زیادہ تر جگہوں کے اوپر یہی آتا ہے کیونکہ وہ 4 آفیشلز جو تھے ان کا کام تھا کہ سعودی حکومت کو ایک اسٹریٹجی بنا کے دیں کہ وہ کس طرح اندر اٹیک کر سکتی ہیں۔ تو بہت سو کا ماننا یہی ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر نہیں گئے تھے، انہوں نے باہر ہی بیٹھ کے، کیونکہ ان کو ایک میپ پھر دے دیا گیا تھا، انہوں نے باہر بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی تیار کر کے دی تھی حکومت کو کہ تم لوگ ایسے اٹیک کر سکتے ہو۔ یہ فرانس کے جو آفیشلز ہیں ان کو رجوع کرنے سے پہلے سعودی حکومت نے ایک اور کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم لوگ بیسمنٹ والی سائڈ سے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ لیکن بیسمنٹ والی سائڈ کے اندر آبویسلی میں نے وہی بات کی کہ جہیمن نے اس سب کو بہت پراپرلی پلان کیا تھا۔ تو جہیمن نے بیسمنٹ کے اندر ٹریپس ایسے رکھے تھے، کچھ مائنز ایسی رکھتی تھیں کہ جس کے اوپر کسی کا پاؤں آتا تھا تو وہ ساتھ ہی بلاسٹ ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس سب کے بعد جو فرینچ آفیشلز تھے انہوں نے سب سے پہلا جو پلان دیا وہ یہ دیا کہ مسجد کے گرد جتنے بھی ایریاز ہیں جو کہ بیسمنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر ہولز بنائے جائیں، کچھ پائپ لائنز کے اندر ہولز وغیرہ ذرا تیار کیے جائے، کیونکہ جہیمن کے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی بیسمنٹ کے اندر موجود تھے۔ فرینچ آفیشلز نے یہ آئیڈیا دیا کہ سعودی حکومت ان ہولز کے ذریعے اندر ٹیئر گیس کو ڈالے، جس کی وجہ سے وہ کھانستے ہوئے، آنکھیں صاف کرتے ہوئے بیسمنٹ سے ایٹ لیسٹ باہر آ جائیں گے۔ تو جب اس پلان کو فالو کیا گیا تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب ٹیئر گیس کو اندر ڈالا تو سارے جو جہیمن کے لوگ تھے وہ اوپر کی طرف آ گئے، اور جو لوگ نیچے بیٹھ بھی گئے تھے تو جو فرینچ آفیشلز تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ بیسمنٹس کو فلڈ کر دیں۔ فلڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پانی چھوڑ دیں۔ کچھ جگہوں پہ ایسے آتا ہے کہ وہ جب پانی چھوڑا گیا تھا بیچ میں تو بیچ میں شاید کرنٹ بھی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ آتا ہے کہ پانی اتنا ہی چھوڑا گیا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں۔ اب کیونکہ وہ گیس بہت ہی زیادہ اماؤنٹ کے اندر پھینکی گئی تھی تو وہ مسجد کے اندر بھی داخل ہوگی، جس کی وجہ سے جہیمن کے جو لوگ ہیں وہ ڈس اورینٹ ہو گئے تھے، وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے اور وہ لوگ پینک کر گئے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو سعودی ٹروپس تھے انہوں نے مسجد کے اندر ایک فورسڈ انٹری کی اور صفا مروہ گیلری کے اندر ایک بہت بڑی فائر فائٹ ہوئی، جس کے اندر سعودی حکومت کے بھی جو ٹروپس تھے وہ بھی مارے گئے اور جہیمن کے جو لوگ تھے وہ بھی مارے گئے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ جہیمن کو زندہ پکڑنا ہے تاکہ اس سے انٹروگیشن کی جا سکے کہ اس نے یہ پلان سب کچھ کیوں کیا اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ فائر فائٹ بہت دیر تک جاری رہی
اور ایٹ دی اینڈ جوہیمن اور اس کے جو لوگ ہیں ان کا جو ایمونیشن ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ آبویسلی وہ لمیٹیڈ ایمونیشن کے ساتھ مسجد کے اندر آئے تھے۔ 2 ہفتے کی پلاننگ اور 2 ہفتے کی انتھک محنت کے بعد سعودی حکومت نے جوہیمن کو زندہ پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ موجود 67، ایک جگہ پہ 67 آتا ہے، ایک جگہ پہ 63 آتا ہے، جتنے بھی اس کے لوگ تھے ان کو بھی پھر کیپچر کر لیا گیا۔ جوہیمن کو 1980 کے اندر پبلکلی سزائے موت دی گئی، اور سعودی عرب کے اندر سزائے موت بیہیڈنگ ہوتی ہے، مطلب سر قلم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس کے باقی جتنے بھی ساتھی تھے ان کو بھی ڈفرینٹ شہروں کے اندر پبلکلی سزائے موت دی گئی، تاکہ لوگ اس سے عبرت لے سکیں کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ اس انسیڈنٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ آلموسٹ 1000 لوگ اس سے افیکٹ ہوئے تھے، بہت سے لوگ بیچ میں شہید بھی ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگ انہوں نے انجر کر کے چھوڑ دیے تھے۔ جوہیمن کو پکڑنے کے بعد اس کے بہنوئی محمد بن عبداللہ القحطانی کو بھی پکڑ لیا گیا، اور اس کو بھی سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب 2 ہفتے کے لیے ایک اٹیک کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف رک گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔